नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is the greatest good for greatest number of people. Verily you, O Muhammad, are at the exalted standard of character. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ تجلیات نبوت میں آج ہم بات کرتے ہیں حلف الفضول کی۔ حلف الفضول جو ہے یہ صفحہ نمبر 42 پہ ہے۔ حلف الفضول اس جنگ کے بعد کس جنگ کے بعد؟ جنگ فجار کے بعد۔ جو جنگ فجار جو تھی اس کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا۔ اس جنگ کے بعد ہی ذیقعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبیلے کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قبیلہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمحہ، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی۔ چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے: میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند ہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا۔ تو یہ حلف الفضول جو ہے یہ نبوت سے پہلے ہوا، اور اس میں یہ بیسیکلی جو ویک اور پور اور جس کے ساتھ بھی کوئی انجسٹس ہو اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ ایک قبیلوں نے مل کے آپس میں اتحاد کر لیا۔ اور یہ جو 5 قبیلے تھے، ایک بنو ہاشم کا، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم، ان سب نے مل کے یہ آپس میں کیا کہ اگر ہمارے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ تو اب یہ زیادتی کرنے والا بندہ جو ہے وہ زیادتی کرنے والا بندہ یہیں پہ حجاز کا رہنے والا ہے، مکہ کا رہنے والا ہے، اور وہ زیادتی ایک آؤٹ سائڈر بندے کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ بندہ جو تجارت کی غرض سے آتا ہے اور آ کے وہ اپنا سامان جو ہے وہ بیچتا ہے، تو یہاں یہ جو بندہ دوسرا بندہ ہے جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جس کا کیا نام ہے، عاص بن وائل، اور یہ زیادتی زبیدی کے ساتھ کر رہا ہے اور زبیدی کا سامان لے کے اسے پیسے نہیں دے رہا۔ تو ایسے میں جو زبیدی ہے وہ انصاف کے لیے لوگوں کو پکار رہا ہے، اور اس کو انصاف کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو دیکھیں ان کی ایک خصوصیت ہوئی یہ کہ وہ انصاف پسند تھے۔ اوورآل ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بندے کے بھی ساتھ اللہ تعالیٰ جس کی کمپینین شپ میں دے رہے ہیں، نو میٹر کے بچپن سے لے کے اینڈ تک، مطلب ان کی فاسٹر مدر سے لے کے ان کے کمپینینز اور ان کی وائفز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پازیٹیو سائیکالوجی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ دے رہے ہیں۔ تو یہ چچا جو تھے ان کے اندر انصاف تھا، اور انہوں نے باقی لوگوں کو ملا کے جو زبیدی جو بندہ تھا باہر سے جو آیا تھا اس کے ساتھ ایک انصاف کا قائم کیا اور اس کے پیسے اس کو واپس دے دیے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر بوست سے پہلے کی کوئی چیز ابھی بھی
مجھے پسند ہے تو وہ حلف الفضول ہے. تو یہ جو حلف الفضول ہے دس یو شوڈ ڈو دیٹ. ابھی بھی جہاں کہیں بھی اسلام کا نظام آتا ہے تو وہاں کے جو قبیلے بھی ایکٹیو ہوں گے اسلام کے نظام کو لانے میں، ان قبیلوں کے جو اس طرح کے رائچس لوگ ہیں ان کو مل کے یہ ایک حلف الفضول کی طرح کی چیز کرنی چاہیے، جس میں دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم ہو، نا انصافی ہو، اپریشن ہو، کہیں پر بھی دنیا میں، تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کاپی کرتے ہوئے آپ کو ظلم اور نا انصافی کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانی چاہیے بلکہ انصاف کو بھی فراہم کرنا چاہیے. یہ مجھے بھی ذاتی طور پر یہ چیز بہت پسند آئی ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ کہیں پر بھی کوئی کمزور انسان اور جس کی حق کی پامالی ہو رہی ہوگی، کہیں پر بھی ہو رہی ہوگی، وہ اپروچ کر سکتا ہے اسی ٹیم کو اور اس کو بروقت اور فوری انصاف مل سکتا ہے. اور یوں کر کے ایک جسٹ جو معاشرہ ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا اوور دی پیریڈ آف ایئرس. اور یہ دنیا کے اندر ہی امن قائم کرنے کے لیے، عدل و انصاف کے لیے یہ بہترین جو ہے نا اس کا ایک حل ہے جو کہ کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے جو جنگ بتائی جا رہی ہے، جنگ فجار، اور اس کے بعد یوں قبیلوں کا اتفاق کرنا. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے جو قبیلے ہیں جو لڑ رہے ہیں وہ اور قبیلے تھے. جو قبیلے لڑ رہے تھے جنگ فجار میں، قیس اور غیلان کے قبیلے، وہ اس حلف الفضول میں نہیں ہیں. یہ اور قبیلے ہیں، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم. تو جو لوگ فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، شیطان کا کام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اس کے پیروکار بن کے، اللہ تعالیٰ پھر انصاف کے ممبروں پہ ان قبیلوں کے لوگوں کو نہیں بٹھاتے. یہ بات آپ کو یہاں سے بڑی کلیئر اور بڑی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر کا کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پہلے سے ہی نیکی اور خیر کی طرف رغبت ہوتی ہے. آپ کسی کے ساتھ ظلم کر کے اور ناانصافی کر کے اور کسی کا حق چھین کے کبھی بھی آپ انصاف کرنے والے اور مظلوم کی مدد کرنے والے نہیں بن سکتے. اگر آپ ایسے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ضروری آپ کو یہ جو گناہ ہیں یہ چھوڑنے ہوں گے. تو اس میں آپ دیکھ لیں، اس ضمر میں آپ دیکھ لیں کہ آج کل کے جو حکمران دنیا پہ قابض ہیں، جو کہ ان کے اندر کیا ذاتی زندگی کے اندر اور ان کی معاشرتی زندگی کے اندر اور معاشی زندگی کے اندر کیا یہ قرینے ہیں. تو اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں عدل اور انصاف سے کام نہیں لے رہے، گھر میں آپ کی زیادتیاں چل رہی ہیں، سوشل سرکل میں آپ جو ہے نا ایک زیادتی کرنے والے انسان ہیں، ایک ظلم کرنے والے انسان ہیں، آپ کے اندر ایروگنس ہے، آپ کے اندر پرائیڈ ہے، آپ کے اندر جو ہے نا سیلف جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ اپنی آپ کی پوجا ہے، اور آپ اپنے خاندان کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام کبھی بھی نہیں لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ایک جس کو سوشل گرینڈ لیول پہ جس کو کہتے ہیں نا ویلفیئر کا کام آپ سے کبھی بھی نہیں لیں گے. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عملی زندگی پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. ہم نے ان کی سٹوری 2-3 جگہوں پہ پڑھی. ابھی ہم جو ایک اور کتاب پڑھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ورلڈ چینجر، اس میں ہم نے آرفن کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ یتیم پیدا ہوئے. اور جب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کا ڈیتھ کا ایونٹ پڑھتی ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور میرا گلا جو ہے اس کے اندر ایک رکت سی، مطلب میرے اندر ایک
میری آواز چینج ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے دادا اور پھر چچا کی کفالت میں انہوں نے پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو بھی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوگی۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَآهَا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکورہ ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، حجت و بحث کرتے تھے، نہ جھگڑے کرتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جس ٹائم سے گزر رہے ہیں یہ تقریباً ان کا 20 سے 30 جو نبوت سے پہلے کا جو ٹائم ہے، کہ ان کا 40 ایئرس، 20 سے یہ جو 20 سے 40 سال کے جو 20 سال ہیں یہ ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیشنز بتائے گئے ہیں کہ نئی جابس کیا کیا لیں۔ اس کے قبیلہ جو بنو سعد تھا اس کی بکریاں چراتے تھے، اور 1 قرات کے اس کے عوض چراتے تھے۔ قرات دینار کے 20ویں حصے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر نبی نے بکریاں کیوں چرائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا اس میں کیا حکمت ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک ہرڈ دیتے ہیں شیپس کا یا گوٹس کا، اور اس کے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ ٹرین کرتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ ایک ہرڈ کو کنٹرول کرنے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ آپ لے لیتے ہیں تو پھر آگے جو جتھے کے ساتھ آپ کو نمٹنا پڑتا ہے، جو بہت سارے لوگ ایک دم سے لڑنے آ جاتے ہیں، جب آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو تیشہ مارتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹریننگ لی ہوتی ہے جتھے کو سمیٹنے کی، کہ کیونکہ آپ نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ پورے ریوڑ کو اس کو ہانکتے ہیں، اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کی کوالٹی جو ہوتی ہے اس کے اوپر کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی ساری کی ساری۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے آگے جتھے کے ساتھ نمٹنا ہے تو اس میں آپ کو ریوڑ میں آپ کو ہر قسم کے بندے ملتے ہیں، تو اب آپ اپنی لیڈرشپ کی کوالٹی کو یوز کرتے ہوئے اس میں نمٹتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، ایک ایسے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ نہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو، نہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہو، اور اس کو بھی انصاف ملے، آپ کو بھی انصاف ملے، آپ ایز اے بحیثیت لیڈر اپنا کام کر سکیں، وہ بحیثیت جو بھی آپ کی سپرویژن میں اپنے فریضے کو، وہ بھی اپنے فرض سے غافل نہ ہو اور وہ بھی اپنا کام کریں۔ آپ کے درمیان اگر کوئی پرسنل کانفلکٹس پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی آپ دین اسلام کی فروغ کے لیے اور بہتری کے لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے آپ اپنے ذاتی اختلافات کو پس پشت ڈال کر اس کے اوپر پھر آپ اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کی کرتے رہے ہیں، ہر نبی کی اللہ نے اس طرح سے کی ہے، کیونکہ نبی کو بہت زیادہ گند کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے۔ نبی کے اوپر پرسنل اٹیکس ہمیشہ بہت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو بھی دین حق کا میسیج دیتا ہے، جن لوگوں کو وہ برا لگتا ہے تو لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر پرسنل اٹیکس شروع کر دیتے ہیں، اس کی ذات کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تو اس کے اوپر تہمتیں لگانا اور کردار کشی کرنا اور الزام تراشی کرنا، یہ سب شروع کر دیتے ہیں۔
تو ایسے میں ایک جو آپ کو آگے سے جو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور ایک برداشت کا جو مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اور صبر اور برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوتا، اور استقامت کے ساتھ دین پہ کھڑے رہنا ہوتا ہے، اور پھر اس انسان کو دین بھی سکھانا ہوتا ہے. یہ سب آپ کو ایک بڑے سے ریوڑ کے اوپر اس کے اوپر آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، جس میں آپ ان تک محنت کرتے ہیں. تو آپ کے اندر کی کیمسٹری خود ہی خود چینج ہوتی ہے اور ڈیزائن ہو جاتی ہے. یہ کوالٹیز آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آپ جاب دیکھیں کہ وہ جو سیکھ رہے ہیں وہ تجارت سیکھ رہے ہیں. تو تجارت وہ جو ہے نا پیغمبری پیشہ ہے، اس کو وہ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تجارت جو تھی یہ ان کی فیملی کے اندر بھی تھی. ان کے چچا کرتے تھے تجارت، ان کے دادا کرتے تھے تجارت، اور ان کے پردادا بھی تجارت کرتے تھے. جو ہاشم تھے وہ بھی تجارت کرتے تھے، اور تجارتی قافلے میں ہی وہ غزہ میں جا کے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. پھر جو ان کے دادا تھے عبد المطلب اور ابو طالب، یہ تجارت کا پیشہ لوگ تھے. ان کا گڈ جو ہوتا تھا، تجارتی سامان جو ہوتا تھا، وہ قافلوں کی صورت میں جاتا تھا، سیریا اور یمن جاتا تھا. اور یہ کاروان جو ہے نا، اس وقت کے زمانے میں کاروان جاتے ہوتے تھے، اور ایک بارٹر سسٹم تھا کہ آپ کے پاس جو سامان ہے آپ اس کو ایکسچینج کر کے جو آپ کو ضرورت ہوتا تھا وہ لے آتے تھے. اور پھر کرنسی جو تھی وہ یہ درہم اور دینار، یہ کرنسی تھی. تو یہ آپ سیرت سے سارا جتنا بارٹر سسٹم بھی سیکھ رہے ہیں اور کرنسی بھی سیکھ رہے ہیں. ایوری تھنگ یو آر لرننگ دیٹ. تو جب آپ جوان ہو گئے تو آپ نے یہ سیکھا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے معاملات میں، یہ جو ان کی جابز ہیں، جو وہ اپنی جاب کر رہے ہیں کس کے ساتھ، ایک بکریاں چرانے والی جاب کر رہے ہیں، دوسری جاب تجارت کی کر رہے ہیں، اس سارے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار ہیں. اور جو بھی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ تجارت کا کرتے ہیں، وہ ایک تو سچے بہت ہیں اور ایماندار بہت ہیں. تو اس وجہ سے ان کا ٹائٹل پڑ گیا تھا صادق اور امین. اب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کا ٹائٹل نہیں ہے. اللہ نے ان کو نبی جو ہے وہ بعد میں بنایا ہے. لوگوں نے ان کو پہلے خود بخود ریکگنائز کیا ہے، اور یہ ٹائٹل صادق اور امین کا یہ لوگوں کی طرف سے ان کو ملا ہوا تھا، ان کی ڈیلنگز کے اوپر تھا. تو زبان کیا تھا وہ کہ نکارہ خدا سمجھو، پتہ نہیں کیا ہے محاورہ ہے، کہ ایک رائے عامہ ہوتی ہے کسی کے بارے میں بھی. میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو حتمی جان لینا چاہیے، لیکن لوگوں کی ایک آپ کے بارے میں رائے ہوتی ہے کہ یہ بندہ عام معاملات میں یہ بندہ کیسا ہے، اور اس کی بیس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ریپیوٹ بنی ہوتی ہے، آپ کے ایک سوشل سرکل میں آپ کی ایک ریپیوٹ بنی ہوتی ہے. اور اس کی بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پوزیشن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز آپ کی دیکھی جاتی ہے وہ آپ کا یہ. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج کل کی سیاست کو آپ چھوڑیں، آج کل تو عہدے ہی غلط لوگوں کے پاس ہیں، لیکن جب کسی بھی عہدے کے لیے آپ کو چنا جاتا ہے تو آئی تھنک کہ آپ کی ایک ریپوٹیشن جو بن چکی ہوتی ہے اوور دی ایئرس لوگوں کے اندر، وہ ایک بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، معاملات میں آپ انسان کیسے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں ایک انتہائی سچے اور ایک انتہائی امانت دار انسان تھے. اور اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ کسی انسان کا سچا ہونا اس کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جھوٹوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو جھوٹ کا الٹ سچ ہوتا ہے، اور یہ وہی اس کا یہی مطلب ہے، جیسے حق ہوتا ہے جیسے، اور اس کا الٹ باطل ہوتا ہے. تو سچا انسان بھی جو ہوتا ہے وہ جھوٹے کا توڑ ہوتا ہے، جھوٹے انسان کا توڑ ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیف ایک سچا عقیدہ ہے، ایک تو یہ عقیدہ اس پہ کے ساتھ میچ ایک سچے بندے کا ہوتا ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی میچ ایک سچے بندے کا ہوتا ہے. تو سچ بولنا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. تو صدیق جو ہوتے ہیں سچ بولنے والے لوگ،
یہ اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا رتبہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ اگر کسی کو دیتے ہیں تو وہ صدیق کا دیتے ہیں، صدیق کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ساری ریپیوٹ کے ساتھ جب سلیکٹ ہوتے ہیں نبوت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مل چکی تھی جب آدم علیہ السلام اس کے مٹی اور اس کے ہیولے کے درمیان میں تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی تھی، لیکن ان کی فزیکل مینیفیسٹیشن جو ہونی تھی اس ورلڈ آف مینس میں، اسباب کی دنیا میں، یہ ٹائم تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل جاتی ہے تو اب یہ وہی سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ٹائٹل دیا ہوا ہے صادق اور امین کا، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشکل امتحان شروع ہوتا ہے، بہت مشکل امتحان، کہ ایک جگہ جہاں آپ نے اتنی ریپوٹیشن اسٹیبلش کی ہوئی ہے، آپ کو ہر بندہ آپ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ بے ایمانی نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ سچے انسان ہیں، اور جیسے ہی آپ حق کا پیغام توحید کی دعوت دینے لگتے ہیں، یہی سارے لوگ آپ کے سچے اور ایماندار ہونے کے باوجود آپ کی بات نہیں سن رہے اور آپ کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ سے دشمنی پہ آ گئے۔ اب یہ ایک بہت ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے، جو بھی بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے نا، آگے کام کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا امتحان ہی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری دشمنی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، ایک دم سے بہت سارے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ایون وہ لوگ بھی جو اس کے کلوز سرکل میں ہوتے ہیں، ایون وہ لوگ بھی جنہوں نے اس کو ساری زندگی دیکھا ہوتا ہے کہ اس بندے نے کبھی میرے سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی میرے سے بے ایمانی نہیں کی، وہ لوگ بھی آپ کو کس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ریئیکشن ہوتا ہے، نارمل ریئیکشن ہے، نیچرل ریئیکشن ہے۔ یہ ریئیکشن کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی انا کے خول کے اندر خوش رہتا ہے، اپنے جھوٹے خدا کے ساتھ خوش رہتا ہے، اور ہم شرک کی جب باریکیوں میں جاتے ہیں تو ہماری اپنی خواہش بھی شرک ہے، ہماری اپنی پاسٹ کا پچھتاوا بھی شرک ہے، اور ہماری اپنی پرائیڈ اور ایروگنس بھی شرک ہے۔ تو یہ جب شرک کی آپ اتنی ٹائنی ڈسیکشن کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ توحید کا میسج دیتے ہیں تو ہر بندے کا جھوٹا خدا آپ سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، اور وہ آپ سے جو ہے نا جنگ کرنے آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میسج کو سب سے زیادہ ڈسلائک شیطان کرتا ہے، تو شیطان ہر بندے کے تھرو آپ سے کھیلنے کی کرتا ہے، اور یہاں پہ ایک بندے کے صبر کا، اس کے ایمان کا، اس کی استقامت کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، جس سے اگر وہ کوالیفائی کر جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مددگار قوتیں اس کو ضرور مل کے رہتی ہیں، اور اس کو فتح و کامرانی اس کو ضرور ملتی ہے، کامیابی اس کا مقدر ضرور بنتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ آپ کو اچھی طرح چھانٹ کے اچھی طرح آزماتے ہیں کہ وہ بقول وہ حضرت بلال کے کہ ان کو جب مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، اتنی بری طرح سے گھسیٹا جا رہا تھا، تو اور وہ احد پکار رہے تھے، اور وہ یہ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلال کچا ہے یا بلال پکا ہے۔ تو وہ والی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے تو کچا ہے یا تو پکا ہے، تو اس مخالفت کے باوجود بھی کیا تو میرا ہاتھ تھامے رکھے گا؟ کیونکہ دیکھیں نا، اصل پاور اللہ کے پاس ہوتی ہے، سب سے زیادہ پاور اللہ کے، کوئی بھی آپ سے کتنا ہی لڑ جائے، اور آپ حق پہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب اللہ ظالم کا بھی ہے، اللہ مظلوم کا بھی ہے، اللہ تو دونوں کا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ ظلم چھوڑ دے، اور جو مظلوم ہے وہ کیا کرے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، کسی بھی ایسے مطلب اللہ کو تو پکارے، اور کسی بھی ایسے بندے کا ساتھ مانگے یا چاہے جو اس کو مظلومیت سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی دو لوگوں کے درمیان معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اور دونوں کو ٹرائل کے طور پہ آمنے سامنے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور سب اپنا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ تو
یہاں تک جو ہم نے بات کی وہ ہم نے کی عملی زندگی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے ہی لوگوں کا دیا ہوا ٹائٹل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سے جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو ہے، تھوڑا سا میں کر لیتی ہوں 10 منٹ کی، اور تو تھوڑے سے ہم اس کو تجارت کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور ڈیٹیل کریں گے۔ ان کا ملک شام کا سفر پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ایز اے تاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ملک شام کا سفر اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کی تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شہرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور لوگوں کی کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت داری فرما دی۔ تو یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ آ رہی ہے ایک عورت کے ساتھ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ بھی نہیں لگتے، بس ایک ان کا بزنس ریلیشن شپ ہے۔ تو خواتین کے ساتھ آپ کا بزنس ریلیشن شپ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بزنس ریلیشن شپ میں بھی خاتون اس بندے پہ اعتماد کرنا چاہے گی جو کہ صادق اور امین ہو، سچے بندے پہ، کیونکہ جھوٹا بندہ جو ہے نا وہ اس کو کا پیسہ بھی کھا سکتا ہے اور بھی اس کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو آپ کو سچے بندے کا جو ہے نا، اس کی سچے بندے کو ہر بندہ پسند ضرور کرتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹ پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اور امانت داری سب کو پسند ہے، لیکن ایماندار بننا کسی کو پسند نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں جو چیز اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہمارے ساتھ انصاف کرے، تو پھر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کتنا انصاف کرتے ہیں۔ اگر ہمارا دل یہ چاہتا ہے نا کہ کوئی ہمارے سے جھوٹ نہ بولے، تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کتنا سچ بولتے ہیں۔ اگر ہمارا دل یہ چاہتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایمانداری سے چلتا رہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم معاملات کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ کتنی ہی ایمانداری سے چلتے ہیں۔ اپنے آپ کو جب کٹہرے میں رکھ کے دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا سدھارا ہے، اپنا اخلاق کتنا سدھارا ہے۔ اسلام بات ہی ساری قرآن پاک میں آج اتنے سالوں سے پڑھ رہی ہوں، اتنے سالوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہی ہوں، مجھے بار بار ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ انسان اندر کے انسان کی بات کرتا ہے۔ اسلام اندر کے انسان کے اوپر کام کرنے کو کہتا ہے، انر سیلف کے اوپر کام کرنے کو کہتا ہے کہ انر سیلف کے اندر اینیموسٹی جو ہے نا وہ نکالو اور خدا کے بندے بن جاؤ۔ یہ اسلام جو ہے نا بیسیکلی اس کا سیرہ سے آپ سیکھیں یا قرآن پاک سے آپ سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں، بار بار آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اندر کے انسان کے اوپر کو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے اور مورل سٹینڈرڈز کو ہائی کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا اس لیے پستی کی طرف اور تباہی کی طرف چلی گئی ہے کہ ظاہر کے اوپر کام بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور سارا کا سارا ایفرٹ، منی، پیسہ، ٹائم ایک ظاہری حال کو ٹھیک کرنے کے اوپر لگ گیا ہے، اور انسان کا جو اندر کا جو سٹرکچر ہے اس کا بہت ڈاؤن فال ہو گیا ہے، اور موریلٹی کا بھی بہت ڈاؤن فال ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کا لین دین یہ بات ثابت کرتا ہے کہ خواتین ایسا کر سکتی ہیں۔ تو عورتوں کو میرا یہ میسیج ہے کہ خدا را آپ اگر بزنس میں آنا چاہتی ہیں تو آپ یہ سیکھیں کہ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کیسے بزنس ڈیلنگ کے لیے اپنے لیے ایک بہت ایماندار بندے کو چنا، اینڈ دین لیٹر آن وہ ان کو ساتھ اسی چیز سے امپریس ہو کے انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھی دیا، ان کو پرپوز بھی کیا۔ اچھا، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی ہے یہ ایک علیحدہ ٹاپک بن جائے گا، اس کو جو ہے نا ہم اگلی ویڈیو میں کور کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ وہی مسئلہ ہونا شروع ہو گیا کہ میں چیزوں کی بہت ڈیٹیل میں جانا شروع ہو گئی ہوں، تو انشاءاللہ جو اس سے اگلی ویڈیو ہے نا اس میں 2-3 پیجز جو ہے نا وہ اور کر دوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔